جنت کا تعلق غیب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ دوزخ کا تعلق غیب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ نبی کائنات نے اللہ کو بھی دیکھا، نبی کائنات نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، عالم برزخ کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، جنوں کو بھی دیکھا۔ مجھے بتلاؤ اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، ساری کائنات کے لیے جو غیب بنایا حضور کے لیے حاضر۔ لوگوں اپنے مذہب حق کا خیر البریہ کے دلائل یاد کیا کرو، اپنے مذہب حق کا خیر البریہ کے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، علم ہونا کمال ہے یا علم نہ ہونا کمال ہے؟ جی علم ہونا کمال ہے یا علم نہ ہونا کمال ہے؟ جی تو سنیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب تھا، پتہ چل گیا کہ سنی کمال مصطفیٰ کے قائل ہیں؟ نہیں سمجھ؟ سنی بولو کمال قائل ہیں۔ خیر، مرزائیوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ جی عقائد کا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، والذین آمنوا حبا للہ، اس آیت مبارکہ کے اس حصہ میں بتلایا گیا کہ اہل ایمان کو اللہ رب ذوالجلال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیا بتلایا گیا؟ اللہ رب ذوالجلال سے اہل ایمان کو سب سے زیادہ، میری طرف توجہ کریں، سب سے۔ اگر آپ تھک جائیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں۔ جی دعا کر لیں، ویسے کم بول رہے ہوں بھئی، دعا کر لیں یا آگے کچھ بیان کر لیں؟ اللہ رب ذوالجلال کو یہ بات بڑی سننے اور سمجھنے والی ہے، اور اس بات کی روشنی اپنے آپ کو دیکھنا، جائزہ لینا، احتساب کرنا۔ اللہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ اپنی ذات و صفات سے پیار ہے، اپنی صفات سے پیار ہے سب سے زیادہ۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے یہی بات اہل ایمان کے بارے میں فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جس طرح اللہ کو سب سے زیادہ اپنی ذات و صفات سے پیار ہے، اہل ایمان کو بھی سب سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات و صفات سے پیار ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے سے تعلق محبت رکھنے والوں کی علامتیں بیان فرمائیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اہل ایمان وہ ہیں جو ذکر خدا سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کا احتساب کیجئے کہ جب اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے۔ آپ لوگ صرفی نحوی بیٹھے ہوئے ہیں، انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون الذین، ہر ایک مومن نہیں ہے جو ماتم کر لے وہ بھی مومن ہے، جو گھوڑے کے نیچے سے گزر جائے وہ بھی مومن ہے، جو صحابہ پہ تبرہ کر لے وہ بھی مومن ہے، جو انبیاء کی توہین کرتا رہے وہ بھی مومن ہے، جو اولیاء اللہ کی توہین کرتا رہے وہ بھی مومن ہے۔ نہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔
اللہ رب ذوالجلال نے حقیقی اہل ایمان، حقیقی اہل عرفان، حقیقی اہل یزدان کی، حقیقی اہل رحمان کی علامت بتلائی ہے۔ ان کے سامنے میرا نام لو، ان کے سامنے میرا قرآن پڑھو، ان کے سامنے میرے نبی کائنات کا تذکرہ کرو، ان کے قلوب و اذہان جو ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کا احتساب کرو، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے کیا قلوب و اذہان جو ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں؟ کیا قلوب و اذہان کے اندر حرکت بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے؟ آگے توجہ کیجئے، امام الانبیاء، حبیب کبریا، زینت ارض و سما علیہ التحیت والثناء کو اللہ سے کتنا پیار ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے کتنی وابستگی و رفتگی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے دربار گوہربار پر انوار میں دعا التجا استدعا کرتے ہیں، اے بار الہ اپنی یاد میں رونے والی مجھ کو آنکھیں عطا فرما، اے اللہ اپنی یاد میں بے قرار رہنے والا مجھ کو دل عطا فرما۔ اور کبھی اللہ رب ذوالجلال کی محبت میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اللہ رب ذوالجلال سے پیار ہے، مجھے توجہ فرمائیے۔ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے تعلق ہوتا ہے، جس کو جس سے وابستگی و رفتگی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ خلوت چاہتا ہے۔ آپ کو اپنے والدین سے پیار ہے، آپ ان کے ساتھ کبھی خلوت میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اپنے استاد محترم سے پیار ہے، آپ استاد محترم کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں۔ استاد محترم جو ہے وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں۔ پیر صاحب اپنے مرید کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اصول محبت ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھتا ہے۔ توجہ، آپ کو نبی کائنات کی محبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال کی محبت کا واسطہ دے کے، اللہ رب ذوالجلال کی معرفت کا واسطہ دے کے، اللہ رب ذوالجلال کے احسانات کا آپ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ میں بات کو کسی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کوئی نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی تحفہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ خلوت چاہتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، نبی کائنات کا جو گھر مبارک ہے، مسجد کے بعد نبی کائنات کے گھر کا مقام ہے، مسجد کے بعد آپ کے گھر کی فضیلت ہے، اور گھر کے اندر بیوی بھی وہ ہے جس کو ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ گھر کے اندر بیوی بھی وہ ہے جس کی عظمت پر، جس کی رفعت پر، جس کے تقدس پر، جس کی شرافت پر، جس کے مقدر پر، جس کی نصیب پر، جس کی نصیب پر آسمان کی بلندیوں کے اوپر رہنے والی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ اور کون ختیجۃ الکبریٰ جو نبی کائنات کے خون کو اپنی چادر سے صاف کیا کرتی تھی، کون ختیجۃ الکبریٰ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دیا کرتی تھی، کون ختیجۃ الکبریٰ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی نبی کائنات ان کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور کون ختیجۃ الکبریٰ، سیدہ زینب کی والدہ، سیدہ رقیہ کی والدہ، سیدہ ام کلثوم کی والدہ، سیدہ فاطمہ کی والدہ، اور جس کی بیٹی کا یہ عالم ہے کہ نبی کائنات ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کائنات ان کے آنے پہ اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ جو قیامت کے دن آئے گی، آواز آئے گی، اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں۔ حضرت ختیجہ تو ان کی والدہ ہیں، توجہ کیجئے۔ گھر کے اندر حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ نبی کائنات گھر کے اندر نہیں بیٹھتے کہ یہاں کوئی غلام آتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ لے کر آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے۔ نبی کائنات اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے پھر بیت اللہ کے اندر بھی نہیں بیٹھتے۔ بیت اللہ کے اندر بھی لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، بیت اللہ کے اندر بھی نہیں بیٹھتے۔ اپنے گھر کو بھی چھوڑا، بیت اللہ کو بھی چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑ کے چلتے 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 غار حرا کے اندر پہنچتے ہیں، اور غار حرا کی بلندی کے اوپر چڑھتے چڑھتے غار حرا کے اندر تنہائی میں بیٹھتے ہیں، خلوت میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے پیار ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے وابستگی ہے۔ جس کو جس سے پیار ہو وہ اس کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے، خلوت چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔